ایک بھائی کا سوال تھا کہ بھول کر انسان اگر وہ کچھ کھا پی لیتے ہیں تو اس سے روزے پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، مطلب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو اس نے ساتھ یہ چیز واضح کی ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ روزہ کھا رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا اس کو ساتھ دیکھ رہا ہے، تو اب آیا کہ جو کھا رہا ہے وہ تو کھا رہا ہے یا پی رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، تو جو ساتھ دیکھنے والا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس نے اب جو دیکھ رہا ہے اس کو، روزے دار کو جو کھا پی رہا ہے اس نے روکنا ہے، بتانا ہے یا نہیں بتانا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ اس کے لیے کیا حکم ہوگا، حکم شرع کیا ہے کہ اس شخص کو دوسرے کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان روزے کی حالت میں اگر کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس کے لیے تو اللہ رب الجلال نے کہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو وہ اللہ کی طرف سے اللہ خود اس کو کھلا پلا رہے ہیں، وہ بھول کے کھا رہے ہیں۔ تو صرف یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بھول کے اگر وہ روزہ پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر بھول کے کھاتے پیتے ہیں اور روزہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کھا لیا ہے تو اب روزے پہ کیا اثر ہوگا۔ تو بھول کے کھانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دوسری جو عام اور لازمی جو چیز یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے، مجھے بھی پتہ چلا ہے، میرے ذہن میں بھی یہ چیز آئی ہے، پھر میں نے نوٹ کیا ہے کہ واقعی یہ ایسا بھی تو ہو سکتے ہیں، تو پھر کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو اب انسان کھا رہے ہیں تو دوسرے پہ کیا حکم ہے جو اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ مثال کے طور پہ جو کھانے پینے والا شخص ہے اس کی جو جسمانی قوت ہے یا طاقت ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ چیز نوٹ کرے کہ اب جو پانی پی رہے ہیں روزے کی حالت میں یا کوئی کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کھا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو اس کو یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اب دیکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ بھائی آپ روزے سے ہیں، تو یہ ایک دم سے یہ چیز اس کو نہیں بتانی ہے، بلکہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ کھانا کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس کی جسمانی جو قوت ہے، ہم ظاہری طور پہ جو ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو بڑا کمزور ہے، ضعف ہے اس کو اتنا زیادہ، تو پھر وہ اس کو دیکھے گا کہ اس میں ضعف زیادہ ہے روزے کی وجہ سے، مطلب کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اگر اس کی اتنا زیادہ ضعف ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کمزور ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا منہ پھیر لے۔ ہاں، کھانے پینے والا ٹھیک صحت مند ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنی نعمت سے یہ جو صحت دی ہوئی ہے وہ اچھی خاصی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر اس کو بتانا جو ہے نا وہ واجب ہوتا ہے۔ اس نہیں اگر وہ بتاتا ہے اس کے باوجود وہ بندہ کھا پی رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والا اس کو نہیں بتا رہا ہے تو پھر اس پہ وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا وہ بندے کی جسامت دیکھ کے اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کمزوری اس کی زیادہ بڑھ رہی ہے یا کمزور ہے، تو پھر تو اس کو بلا شبہ وہ بے شک نہ بتائے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ ویسے بھی جو بھول کر کھاتا ہے تو اس کو اللہ ہی کھلا رہا ہوتا ہے، مگر جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے جو حکم ہے وہ الگ الگ ہے، دو حکم ہے کہ اگر وہ بندہ صحیح سلامت ہے، اللہ پاک نے اس کو صحت دی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو بتانا ضروری ہے، اس کو بتا دے۔ اگر وہ کمزوری کی طرف ہے، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کمزور سا بچہ لے لیں کہ چھوٹا ہے یا جوان ہے، وہ اتنا زیادہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہے تو اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو اسی طرح بڑھاپے میں اگر ایک بندہ صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو کھانے پینے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ دونوں کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ ان کی بیماری دیکھی جائے گی کہ زیادہ ضعف کی طرف، کمزوری کی طرف ہے تو پھر اس کو نہیں بتائیں گے، تو اگر صحت مند ہے تو اس کو لازمی بتانا ضروری ہے، نہیں بتائے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔